إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بات یہاں پر پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کام لیا جو قیامت تک آنے والا ہر مسلمان یاد رکھے گا اور اس کے لیے دعا کرتا رہے گا، اور وہ یہ کہ پوری امت کو قرآن کریم کے ایک نسخے پر، قرآن کریم کے ایک مصحف پر، لغت قریش کے اوپر پوری امت کو جمع کرنا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جتنا بھی اس خلیفے کے لیے دعا کریں اتنا ہی کم ہے۔ مسلمان قرآن کریم کے پڑھنے میں، تلاوت قرآن میں خلفشار کا شکار تھے۔ نئے آنے والے، اسلام میں داخل ہونے والے مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ جب مختلف قاریوں کو مختلف لہجوں میں قرآن کریم پڑھتا ہوا دیکھتے تو وہ پریشان ہو جاتے، ان قاریوں میں سے صحیح کون پڑھ رہا ہے، غلط کون پڑھ رہا ہے۔ بالخصوص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بہت بڑی تعداد میں اجمی اسلام میں داخل ہو گئے، ان کی پریشانی کی تو انتہا تھی، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی ہم کیا کریں۔ یہ ایک عظیم کارنامہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے، سیدنا عثمان سے لیا جو رہتی دنیا تک امت یاد رکھے گی۔ اس پر جو اعتراضات ہوئے وہ گزشتہ جمعہ میں بتا چکا ہوں۔ مزید یہ پوری دنیا کے مسلمان تو خوش ہو گئے، یہ بڑا اچھا ہوا
لیکن سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوئی، جو آگ بگولا ہو گیا، وہ یہودی نسل، یہودیوں کا ایجنٹ، ظاہری طور پر اسلامی لبادہ اوڑھا ہوا، اسلام کا خول چڑھایا ہوا، مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں کو عقیدے کو برباد کرنے والا، مسلمانوں کی سوچ کو تباہ کرنے والا، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والا شخص عبداللہ بن سبا ہے، جو یہودی و نسل تھا۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے تو تحریک چلائی ہوئی تھی عثمان بن عفان کے خلاف، اس کو ختم کرنے کے پروگرام تھے، اس نے اتنا بڑا کام کیا، اب کیا کروں؟ اس نے اپنی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے سوچا کہ میں کہاں کا رخ کروں، اسلام کے خلاف کون سا وہ حلقہ ہے جو ہو تو اسلام میں داخل، لیکن اسلام کے خلاف بات سنتا بھی ہو اور سوچتا بھی ہو۔ اس کو ایک علاقہ نظر آیا، وہ کوفہ ہے۔ کوفہ جس کو نبی علیہ السلام نے فتنوں کی اماجگاہ کہا ہے۔ صحیح بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں، ترمذی پڑھیں، نسائی پڑھیں، تفصیل کے ساتھ مسند احمد پڑھیں۔ جب بھی نبی علیہ السلام نے دعائیں کی مختلف علاقوں کے لیے، شمن کے لیے، یمن کے لیے، شام کے لیے، نبی علیہ السلام نے دعائیں کی۔ جب بھی کسی نے آپ کے آگے درخواست کی، نجد عراق کے لیے بھی تو دعا کرتے ہیں، نجد عراق کے لیے تو دعا کرتے ہیں۔ ایک ہے عراق اور ایک ہے نجد عراق۔ نجد عراق میں 3 شہر آتے ہیں، ان 3 شہروں کا مجموعہ نجد عراق ہے، کوفہ، بغداد اور بصرہ، یہ نجد عراق ہے۔ جب بھی نبی علیہ السلام سے درخواست کی گئی کہ نجد عراق کے لیے دعا کریں، فرمایا نجد عراق کے لیے دعائیں کرواتے ہو جو فتنوں کی اماجگاہ ہے، قیامت تک فتنے نکلتے رہیں گے یہاں سے۔ وہی ہوا، ابن سبا نے کوفہ کا رخ کیا۔ کوفہ کے لوگ کیسے ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان کو خط لکھا تھا، آپ نے مجھے ایک ایسے علاقے میں بھیج دیا ہے جو بظاہر تو انسان ہے، لیکن یتکلمون بألسنۃ الشیاطین، جب بھی یہ کوفی گفتگو کرتے ہیں لگتا ہے یہ سارے شیطان ہیں، کوفیوں کو شیطانی لہجہ آتا ہے۔ آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ یہ کوفہ کی تاریخ ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی و نسل نے اسی کوفہ کی طرف رخ کیا، کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطرناک لیکچر دی، تقریر کی، جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ کوفے والے جمع ہو گئے۔ اب ابن سبا کیا کہتے ہیں؟ لوگوں، لعجب ممن یزعم ان عیسیٰ یرجع، یہ اس کی گفتگو ہے ابن سبا کی، کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں لعجب ممن یزعم ان عیسیٰ یرجع، مجھے حیرت ہوتی ہے، کہتے ہیں تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کا یہ عقیدہ ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قرب قیامت زمین پر آئیں گے۔ کیا کرنے آئیں گے؟ کہتے ہیں حیرت کی بات ہے، عیسیٰ آئے گا کیا کرنے؟ نبی کس لیے آتا ہے؟ کہتے ہیں نبی زمین پر آتا ہے اللہ کی مخلوق کو دین بتانے کے لیے، عقیدہ بتانے کے لیے، اخلاق بتانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے۔ عیسیٰ بھی آیا، یہ باتیں بتا چکا، اب عیسیٰ آئے گا ڈاکو بن کر، ڈاکو بن کر کہتے آئے گا، کیا آگے کرے گا؟ یہودیوں کو چن چن کے مارے گا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کوفیوں سنو، یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت عیسیٰ زمین پر آئے گا تو زمین پر موجود ہر درخت، ہر پہاڑ مسلمان کو آواز دے کر کہے گا، یا مسلم، یا مسلم، ھذا یہودی خلفی تعال فاقتلہ، اور مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر دے۔ کہتا ہے نبی کا یہ کام ہوتا ہے، اصلاح کرنا یا قتل کرنا؟ یہ ابن سبا کی گفتگو ہے۔ در حقیقت یہ ابن سبا کیا کر رہا تھا؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کا رد کر رہا تھا، کیونکہ یہ باتیں تو نبی علیہ السلام کی احادیث میں ہیں۔ کہتا ہے یہ بتاؤ، جس وقت عیسیٰ آئے گا زمین کی پشت پر، اس وقت مسلمانوں کے دشمن صرف یہودی ہوں گے، عیسائی نہیں ہوں گے، آگ کے پجاری نہیں ہوں گے، بتوں کے پجاری نہیں ہوں گے، سورج کے پجاری نہیں ہوں گے، ستاروں کے پجاری نہیں ہوں گے، چاند کے پجاری نہیں ہوں گے، مجوسی نہیں ہوں گے، یہودی رہیں گے۔ یہ گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ یہ یہودی و نسل تھا، یہ یہودی و نسل تھا، اس لیے وہ یہ گفتگو کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، عیسیٰ کے آنے کو میں نہیں مانتا۔ ہاں کہتا ہے سنو، ہاں قرب قیامت دوبارہ آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ محمد رسول اللہ آئیں گے۔ کہتا ہے لوگوں، میں چیلنج سے کہتا ہوں، قرآن کریم کی مجھے ایک آیت دکھلاؤ جس میں ہو عیسیٰ آئیں گے، جبکہ میں تمہیں آیت دکھلاتا ہوں کہ محمد آئیں گے۔ میں یہاں رک کر ایک بات کہوں گا، آج بھی ابن سبا کی روحانی اولاد موجود ہے اور آپ کو ملے گی، جو ہر اس حدیث کو نہیں مانتے جو ان کی عقل کے خلاف ہے، سوچ کے خلاف ہے۔ احادیث کے منکر یہ در حقیقت عبداللہ بن سبا کی روحانی اولاد ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کی احادیث اس وقت تک ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ احادیث کا منکر پکا کافر ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج دیکھیں یہ عبداللہ بن سبا کوفہ کے لوگوں کو جمع کر کے حدیثوں کو لتاڑ رہا ہے، حدیثوں کو انکار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ لا عجب ممن یزعم ان عیسیٰ یرجع ویکذب بأن محمدا یرجع۔ عیسیٰ کے آنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ہاں محمد کے آنے کا ذکر ہے۔ کہتا ہے لوگوں، امت کو ایک لہجے میں قرآن پڑھنے کے لیے مجبور کرنا سوائے جہالت کے کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا پوری دنیا کے لوگ قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے مکہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے،
کیا ہر بندہ اپنے لہجے میں قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ اس خبیث نے کہا لوگو آؤ میں تمہیں قرآن کھول کے بتاتا ہوں، قیامت سے پہلے پہلے عیسیٰ تو نہیں آئے گا لیکن محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے سناتا ہے، کہتا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذی فرض علیک القرآن، جس ذات نے آپ پر قرآن نازل کی ہے، جس ذات نے آپ پر قرآن کریم کے احکام فرض کیے ہیں، جس ذات نے قرآن کریم کے احکام امت تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری لگائی، اس ذات کا وعدہ ہے لرادک الی معاد، وہ ذات آپ کو دوبارہ لے آئے گی۔ محمد کے دوبارہ آنے کا کہتا ذکر ہے، عیسیٰ کا کہاں ہے؟ آج بھی ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے قرآن کریم کو پڑھو اپنی عقل سے، اپنی فہم سے، اپنی سوچ سے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، آج ملیں گے۔ جبکہ دنیا کے کوئی انسان، چاہے وہ عربی ہو، عربی علوم پر مہارت رکھتا ہو، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، قرآن کریم کو لغت کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے نہ سمجھ سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی حدیث ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص کہتا ہے آؤ، اللہ فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اس کا وعدہ ہے لرادک الی معاد، وہ دوبارہ آپ کو لے آئے گا۔ دوبارہ آنے کا ذکر محمد کا ہے، عیسیٰ کا نہیں۔ یہ اس کے جہالت کی انتہا ہے، کوفی جھوم رہے ہیں، کیا ہی بات ہے، آج ہی پہلی مرتبہ یہ باتیں سنی۔ جبکہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، دوران سفر راستے میں ایک چوک آیا، اس چوک سے گزرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر، ایک راستے سے ہم آ رہے ہیں اور ایک راستے پر ہم مدینہ جا رہے ہیں، یہ جو تیسرا راستہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہ تیسرا جو راستہ ہے یہ مکہ کو جا رہا ہے۔ مکہ کا نام سن کر اللہ کے نبی رونے لگ گئے۔ وطن تھا، وطن ہر بندے کو پیارا ہوتا ہے، اور پھر وطن بھی مکہ جہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے آپ یہی سمجھتے تھے اب میرا زندگی میں دوبارہ وطن آنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ میں نے کوشش کی لیکن ان لوگوں نے زیادتیاں کی، ظلم کیا، ستم کیا، حتیٰ کہ مجھے نکال دیا۔ سال تیرے وطن تھا اور 53 سال اپنے وطن میں گزارے، بچپن، جوانی، آج بڑھاپی کی ابتدا ہو چکی ہے۔ مکہ کا نام سن کر آپ کی آنسوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ واپس جانے کی کوئی چانس نہیں تھے۔ ایک دم
اللہ نے جبریل کو بھیج دیا یہ آیت دے کر، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے میرے پیغمبر نہ روئیں، نہ روئیں، غم نہ کریں، میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے آپ کو دوبارہ میں وطن لے آؤں گا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اس قرآن کی وضاحت، میں آپ کو لے آؤں گا۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ یہی ہوا۔ 8 سال نہیں گزرے، 8 سال نہیں گزرے، نبی علیہ السلام دوبارہ اپنے وطن میں ایک فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں، ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ اور جس بیت اللہ میں نماز پڑھنا آپ کے لیے جرم تصور کیا جاتا تھا، آج نبی علیہ السلام بیت اللہ کے دروازے پر بیت اللہ کی چابیاں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور عثمان بن طلحہ سے فرما رہے ہیں، عثمان یہ چابیاں مکہ کے کافروں نے تجھے دی تھی، آج چھن گئی، آج محمد کے پاس ہیں، خذھا خالدۃ طالدۃ۔ آج یہ چابیاں عثمان میں دوبارہ تجھے دے رہا ہوں، اور سن لے اب قیامت تک یہ چابی بیت اللہ کی تیرے گھر میں رہے گی۔ اس بات کو 1400 سال ہو چکے ہیں، بیت اللہ کی امامتیں خطابتیں تبدیل ہوتی رہی، ہو رہی، لیکن آج 1400 سال ہو گئے۔ معلوم کریں آج بھی بیت اللہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے گھرانے کے پاس ہیں۔ یہ پیغمبر کے فرامین کی صداقت کی دلیل ہے۔ تو واپس آئیے، اس بدبخت نے کیا کہا، اس آیت کو کس طرح سمجھا؟ جو بندہ اپنی عقل کے ذریعے، یہ بات آج میری یاد رکھو، جو بندہ بھی عقل کے ذریعے قرآن کو سمجھے گا وہ یہی کرے گا جو ابن سبا نے کیا۔ عقل کے ذریعے دین کو سمجھنے والا، عقیدے کو سمجھنے والا، عمل کو سمجھنے والا اسی طرح برباد ہوگا جس طرح عبداللہ بن سبا برباد ہوا۔ اس خبیث نے آگے گفتگو میں کیا کہا؟ کہتے لوگو لکل نبی وصی، اب کوفیوں کو خوش کر رہا ہے، عثمان بن عفان کے خلاف تحریک کو بھڑکا رہا ہے۔ آگے چل کے بتاؤں گا پھر نتیجہ کیا نکلا۔ الکوفی لا یوفی، زمین کی پشت پر اگر کوئی قوم غدار ہے تو کوفی ہے۔ الکوفی لا یوفی، کوفیوں میں کبھی وفا نہیں ہوتی۔ پورا کوفہ جمع ہے، عبداللہ بن سبا کو اپنا بڑا سمجھ رہا ہے۔ ایک تقریر سن کے جھوٹی گفتگو، جھوٹ پر مبنی گفتگو، کیا کہتے ہیں گفتگو میں؟ لکل نبی وصی، لوگو زمین پر جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی کا ایک وصی تھا۔ وکان علی وصی محمد، لوگو محمد کا وصی علی ہے۔ خلفائے راشدین کی بغاوت کرنے والا یہ شخص ہے، ابو بکر صدیق کا دشمن، عمر کا دشمن، عثمان کا دشمن، صحابہ کا دشمن، صحابہ کے خلاف آگ بھڑکانے والا یہ عبداللہ بن سبا ہے۔ زمین کی پشت پر جب بھی صحابہ کے خلاف کوئی گفتگو کرے گا آپ اس کی تحقیق کریں گے، پتہ چلے گا یہ ابن سبا کی روحانی اولاد ہے۔ کہ لکل نبی وصی، زمین کی پشت پر جتنے نبی ہیں ہر نبی کا ایک وصی تھا۔ وکان علی وصی محمد، علی محمد کا وصی ہے۔ لوگ جھوم اٹھے، یہ ہوئی بات، دل کو لگنے والی باتیں کر رہا ہے یہ بندہ کہاں چھپا ہوا تھا؟
یہ ہے شخص۔ آخر میں کہتے لوگو محمد خاتم الانبیاء، محمد خاتم الانبیاء ہے، وعلی خاتم الاوصیاء، اور علی خاتم الاوصیاء ہے۔ جتنی زمین پر وصیتیں ہوئی ہیں نبیوں نے کی ہیں، سب سے آخری وصیت محمد نے کی ہے۔ کس کے لیے؟ علی کے لیے۔ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ سیدنا علی کو جب پتہ چلا کہ اس یہودی نسل نے اس طرح کی گفتگو کی ہے، انہوں نے کیا کیا، وہ آگے چل کر باتیں آئیں گی، لیکن آج جو کچھ میں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، احادیث کا رد، صحابہ کے احترام کا انکار، اس کا سب سے بڑا مرکزی کردار عبداللہ بن سبا تھا جو یہودی نسل تھا۔ اس نے گفتگو کی، لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے، پھر اس نے فوراً رخ کیا مصر کی طرف۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے زمین کے چپے چپے پر اپنی سی گفتگو کو دہراتا رہا۔ صحابہ کے خلاف، خاص طور پر عثمان بن عفان کی ذات کے خلاف لوگوں کو اچھالا، بھڑکایا، لوگوں کو بتایا کہ زمین کی پشت پر ایک ایسا خلیفہ آیا ہے جس نے بیت المال کو لوٹا، اپنی جائیداد بنائی۔ حالانکہ سیدنا عثمان بن عفان نے خلافت کے بعد کہا تھا، لوگو تم سب جانتے ہو خلیفہ بننے سے پہلے اس امت میں مجھ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا۔ کنت اکثر اللہ کے پیغمبر کی امت میں سب سے زیادہ دولت میرے پاس تھی، سب سے زیادہ اونٹ میرے پاس تھے، سب سے زیادہ بکریاں میرے پاس تھیں۔ لوگو خلیفہ بن چکا ہوں، اب کیا ہے، صرف 1-2 اونٹ رکھتا ہوں، باقی ٹوٹل جائیداد اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ جس کی سخاوت کے واقعات میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو، لیکن خلیفہ بننے کے بعد اپنی پوری جائیداد کو وقف کر دیا، صرف 2 اونٹ رکھے، 2 اونٹ۔ لوگو آج کے بعد میرا آڈٹ کرنا ہے تو یہی تمہیں نظر آئے گا، میرے پاس 2 اونٹ ہیں، 1 اونٹ جس پہ سوار ہو کر لوگوں کے حالات معلوم کرتا رہوں گا، دوسرا اونٹ جس پہ سوار ہو کر بیت اللہ کا حج کروں گا۔ یہ ہیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔